السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ کل غزوہ مریسیع پر بات ہوئی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ منافقین بھی آ گئے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں امی عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں ازواج مطہرات کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ واپسی میں اس سفر کے اندر منافقوں نے دو شرارتیں کی ہیں۔ ایک شرارت تو یہ کہ صحابہ کرام کو لڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو سمجھا دیا، بجھا دیا، ورنہ منافقین تقریباً صحابہ کرام کے اندر آپس میں، مہاجر اور انصار میں، لڑوانے میں اور پھوٹ ڈلوانے میں تقریباً کامیاب ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت کی وجہ سے یہ جو ہے ناکامی ان کے منہ آئی، اور اس میں اپنے برے ارادے میں، ناپاک ارادے میں یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ جو پیش آیا اسی سفر کے اندر، یہ بھی انہی منافقوں کی کمظرفی کی وجہ سے، وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو انہوں نے تہمت لگائی اور الزام لگایا۔ جیسے کہ میں نے کل بتایا ہی تھا کہ یہ واقعہ اپنے آپ میں بڑا عجیب ہے، اس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ان الذین جاؤوا بالافک، اس طرح سے اس کو اس لیے واقعہ افک مانے یعنی کہ بہتان وغیرہ لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر، آپ کی سب سے محبوبہ بیوی پر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اتنے گھنونے انداز میں ان لوگوں نے بات چیت کی ہے کہ پورا ایک مہینہ مدینہ کے اندر یہ بے تکی باتیں ہوتی رہیں۔ اس کی پوری تفصیل اور اس کا پورا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، بخاری شریف کے اندر، لہٰذا بخاری وغیرہ کا اگر مطالعہ کیا جا سکے، میں علماء سے کہہ رہا ہوں، ہر عام آدمی تو بخاری نہیں پڑھ سکتا، ہر ایک کے بس کی بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو علماء سے جڑے ہوئے ہیں، طالب علم ہیں، وہ بخاری وغیرہ دیکھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اس سلسلے میں۔ دراصل اس سفر سے واپسی کے اندر مدینہ کے قریب ایک جگہ پر قافلہ رکا، اور قافلے کے اندر جب کبھی عورتیں ہوتی تھیں تو عورتوں کے لیے جو خاص ایک ڈولی نما ہوتی تھی، ڈولی جس کو بولتے ہیں، اونٹ کے اوپر ایک کجاوا سا رکھا جاتا تھا، وہ ڈولی کی طرح ہوتا تھا، اس کے پردے گرے رہتے تھے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اونٹوں کو بٹھایا جاتا تھا اور پھر وہ کجاوے اتارے جاتے تھے، یعنی کہ وہ ڈولی نما جو چیز ہوتی تھی اس کو اتارا جاتا تھا، اور پھر عورتیں اس میں سے نکل کر اپنی ضرورتوں کے لیے تھوڑا آگے چلی جاتی تھی، جنگل وغیرہ میں اپنا جو بھی ضرورت پوری کرنی ہوئی کر لی کرتی تھی۔ تو اسی طریقے سے یہ قافلہ ایک جگہ رکا اور میرا کجاوا اتارا گیا، میری ڈولی اتاری گئی، میں اس میں سے نکلی باہر۔ یہ ڈولی وغیرہ کا میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کیونکہ پرانے دور میں کچھ لوگوں نے دیکھا تھا شہروں میں، آج بھی شاید کہیں یہ ڈولی آتی ہے جس میں دلہنوں کو رخصت کیا جاتا ہے، جس میں بٹھا کر کے پردے وغیرہ اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں شاید آج بھی اس کا رواج ہے۔ بہرحال اما عائشہ فرماتی ہے کہ میرا وہ ڈولی نما جو کجاوا تھا وہ اتارا گیا، میں اس میں سے نکل کر کے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے جہاں پر میں تھی تو وہ جو گلے میں جو ہار تھا اما عائشہ کے، اس کے اندر نگینے وغیرہ تھے، وہ ہار ٹوٹ گیا اور اس کے جو نگینے تھے وہ ادھر ادھر بکھر گئے۔ تو لہٰذا میں ان کو سمیٹنے لگی، نگینوں کو، اور ان کو سمیٹنے کی وجہ سے مجھے واپس جانے میں دیر ہو گئی۔ جتنے قافلے کے اور جو لوگ تھے سب قافلے میں واپس چلے گئے، اور اس کجاوے کے، اس ڈولی کے پردے گرے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کو یہ لگا کہ میں بھی واپس آ چکی ہوں۔ ان لوگوں نے بغیر چیک کیے وہ کجاوا اسی جگہ اسی طرح اونٹ پر رکھا اور وہ چل پڑے۔ عورتیں ویسے ہی ہلکی پھلکی ہوتی تھی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب مدینہ کے اندر اس دور کے اندر کھانا پینا تو کوئی اتنا زیادہ تھا نہیں، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ ویسی چھوٹی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، کتنی عمر ہوگی، 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے، 9 سال کی عمر میں اگر اما عائشہ کا نکاح ہوا بھی ہے تو یہ وہ موقع ہے، تو سمجھو اس موقع پر زیادہ سے زیادہ اما عائشہ کی جو عمر ہے، رخصتی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے، تو اس میں اس وقت جو عمر ہے اما عائشہ کی وہ تقریباً 12 سال ہوگی۔ 12 سال کی لڑکی اور دبلی پتلی، کہاں پتہ چل رہا کہ وہ ڈولی کے اندر بیٹھی ہے یا نہیں؟ تو کہتی ہیں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ لوگ ویسے ہی چلے گئے مجھے چھوڑ کے۔
اور ادھر میں نگینے سمیٹتے میں مجھے دیر ہو گئی. جب وہ سارے نگینے میں نے سمیٹ لیا، ہار سمیٹ لیا، میں واپس آئی لشکر گاہ کی طرف تو دیکھا وہ لوگ جا چکے، میں پیچھے رہ گئی. اچھا ادھر ماشاء اللہ عمر تو ان کی چھوٹی تھی لیکن یہ سمجھدار تھی. کہنے لگی کہ میں وہیں پر جو ہے بیٹھ گئی، وہی میں نے زیادہ ادھر ادھر پریشان ہونے کو ضروری نہیں سمجھا. ادھر بھاگتی ادھر بھاگتی اس سے کیا ہوتا. میں یہ سمجھ گئی آگے جا کر کے کہیں رکیں گے اور جب چیک کریں گے تو مجھے نہیں پائیں گے، تو مجھے ڈھونڈتے ہوئے خود یہیں آئیں گے. تو کہتی ہے میں اس خیال سے میں نے اپنی چادر کو اپنے اوپر لپیٹا اور میں لیٹ گئی. چہرہ کھلا ہوا تھا، بدن پر میں نے چادر لپیٹ لی تھی اور میں وہیں لیٹ گئی، آنکھیں میں نے بند کر لی. تو کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب لشکر آگے جاتا تھا تو پیچھے ایک یا دو بندے پیچھے چھوڑ دیے جاتے تھے جو تھوڑے دور کے فاصلے سے آتے تھے کہ اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو، کوئی چیز گر گئی ہو لشکر کی قافلے کی تو وہ اٹھا کر کے لاتے تھے. اس مرتبہ یہ ڈیوٹی حضرت صفوان کو ملی ہوئی تھی، ایک صحابی ہے صفوان، ان کو ملی ہوئی تھی. کہتی ہے کہ میں اسی طریقے سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی اور میری آنکھ لگ گئی، میں سو گئی. ادھر سے صفوان جب پیچھے پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے جب مجھے اکیلے لیٹے ہوئے دیکھا. اب یہ وہ موقع ہے جب پردے کا حکم آ چکا. میں آپ کو بتا چکا ہوں 4 ہجری کے اندر، کل میں نے بتایا تھا پردے کا حکم آ چکا تھا. پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان نے امی عائشہ کو دیکھ رکھا تھا، پہچانتے تھے. جب امی عائشہ کو یہاں پر دیکھا تو ان کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتی ہے کہ ان کے منہ سے یہ الفاظ سنے اور میری آنکھ کھل گئی ان کے اسی الفاظ سے. اور کہتی ہے کہ خدا کی قسم صفوان نے اس کے علاوہ اور کچھ مجھ سے نہیں کہا، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی. اور وہ سمجھ گئے تھے کہ کیا معاملہ ہے، وہ ان کو بھول کر کے چلے گئے. صفوان آئے اور اونٹ کو میرے قریب بٹھا کر کے دور چلے گئے تاکہ میں آرام سے اونٹ کے اوپر بیٹھ جاؤں. میں اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی. اس کے بعد پھر وہ آئے اور انہوں نے اونٹ کی جو رسی ہے وہ پکڑی، آگے آگے چلتے رہے، میں اوپر بیٹھی رہی. اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے یہ قافلے سے جا کر کے مل گئے. اور کہتی ہے کہ میں اپنی اس کے اندر کجاوے کے اندر ڈولی کے اندر واپس جا کر کے بیٹھ گئی. بس اتنی سی بات تھی. کہتی ہے میں اس میں جا کر کے بیٹھ گئی. پھر مدینے پہنچنے کے بعد منافقین نے جو طوفان بدتمیزی شروع کی ہے، جو واہی تباہی اگلنا شروع کی ہے اماں عائشہ کے بارے میں. اماں عائشہ فرماتی ہے لیکن مجھے نہیں پتہ چلا. اور مدینے پہنچنے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی، میں بیمار ہو گئی. بیمار ہونے کے بعد جو ہے وہ مجھے زیادہ تو پتہ نہیں تھا لیکن یہ بیماری 1 ہفتے تک چلی، 1 مہینے تک چلی. 1 مہینے تک میری طبیعت خراب رہی اور 1 مہینے تک یہ ساری باتیں ہوتی رہیں. لیکن امی عائشہ کو کچھ بھی نہیں پتہ چلا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. لیکن فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اوپر بوجھ مجھے الگ ہی محسوس ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق، یعنی کہ جب کبھی میں پہلے بیمار ہوئی تو اللہ کے رسول بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے پیش آتے تھے. لیکن اس مرتبہ جو میں بیمار ہوئی تو اللہ کے رسول مجھ سے بھی طبیعت تک نہیں پوچھتے تھے، دوسروں سے پوچھ لیا کرتے تھے عائشہ کیسی ہے اور پوچھ کر کے چلے جاتے تھے. مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا. کہتی ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طریقے سے یہ معاملات چل ہی رہے تھے تو عورتیں جو ہیں وہ مدینے کی عورتیں رات کے کسی وقت میں جمع ہو کر کے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیت الخلاء وغیرہ ایک کئی دور جگہ پر جاتی تھیں. گھروں کے اندر بدبو وغیرہ کی وجہ سے یہ لوگ اپنے گھروں میں ٹوائلٹ نہیں بناتے تھے. اس زمانے میں ویسے بھی عام نہیں تھا، باہر جاتے تھے لوگ اپنی ضرورت پوری کرنے. تو عورتیں اجتماعیت کے ساتھ جاتی تھیں، ساری عورتیں مل کر. تو کہتی ہے کہ میں جا رہی تھی کہ ایک عورت ہے ام مستح، انہوں نے اپنے بیٹے مستح کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے، اپنے بیٹے کو کہنا شروع کر دیا. تو کہتی ہے کہ جب میں نے ام مستح کے منہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ الفاظ سنے تو میں نے ان سے پوچھا بی بی تم کیوں اپنے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہی ہو؟ وہ تو بدری ہے، بدر کے اندر لڑا ہے اور بدری صحابہ کا درجہ بہت اونچا ہے، وہ اتنے اونچے مرتبے والا، اس کو آپ اتنا برا بھلا کہہ رہی ہو. تو انہوں نے پلٹ کر کے کہا اماں عائشہ سے، عائشہ تو کتنی سیدھی سادی ہے، تجھے نہیں پتہ میں اس کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہوں؟ تجھے نہیں پتہ تیرے بارے میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ تو اماں عائشہ کہتی ہے مجھے کیا پتہ کیا باتیں چل رہی ہیں، ذرا مجھے بتاؤ. تو کہتی ہے میں نے ساری کی ساری باتیں بتائیں اور مستح میرا بیٹا وہ بھی تیرے بارے میں اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. کہتی ہے کہ یہ الفاظ سننے تھے، ایک تو پہلے ہی بیمار تھی، اوپر سے ایسا زبردست لرزہ آیا. اماں عائشہ کہتی ہے کہ جیسے وہیں گر جاؤں گی اسی لڑزے کے بارے میں، اس بارے میں سن کر ایسا زبردست جھٹکا سا لگا جیسے کسی نے دل پر گھوسا مارا ہو. کہتی ہے کہ میں اپنی ضرورت پوری کیے بغیر رستے ہی سے واپس آ گئی. اب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیوں بدلا تھا. واپس آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے میرے گھر جانے کی اجازت دیجیے، ابو بکر کے گھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. کہتی ہے کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور میں نے اپنے ماں باپ سے پھر بات چیت کی. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں یہ باتیں ہوئی ہیں، یہ کیا کس طریقے سے یہ ہوا، یہ معاملہ ہوا. تو کہتی ہے کہ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی صبر کر، جو عورت
خوبصورت ہوتی ہے اور اپنے شوہر کی محبوبہ ہوتی ہے، اپنے شوہر کے قریب ہوتی ہے، شوہر کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے اور شوہر کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، لوگ ایسی عورت سے پریشان ہوتے ہیں اور اس قسم کی باتیں اس کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کیا لوگوں میں اس بات کی شہرت ہو گئی؟ تو ان کی اماں کہتی ہے ہاں اس کی شہرت ہو گئی۔ تو کہتی ہے یہ سننا تھا کہ میرے منہ سے چیخ نکلی، میں رو پڑی اور ایسی زور سے روئی کہ میری آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ اوپر والے کمرے میں میرے والد ابو بکر صدیق جو ہے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب میرے رونے کی آواز انہوں نے سنی تو انہوں نے نیچے آواز لگائی، اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں روتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے رو رہی ہے کہ 1 مہینے سے جو بات اس کے بارے میں کہی جا رہی تھی وہ اس کو پتہ چل گئی۔ یہ سننا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی رو پڑے۔ کہتی ہے کہ ایک دم بخار میرا اور تیز ہو گیا، اتنا تیز ہو گیا کہ گھر کے اندر جتنے کپڑے تھے، جتنی چادریں تھیں، میری ماں وہ سارے کپڑے، وہ ساری چادریں میرے اوپر انہوں نے رکھنے شروع کر دیے اور میں پوری رات روتی رہی، روتے روتے صبح ہو گئی اسی حالت میں کہ میرے اوپر یہ کون سی قیامت ٹوٹی ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحابہ کرام سے مشورے کیے، گھر کے لوگوں سے، جیسے حضرت اسامہ، یہ بالکل بچے تھے اللہ کے رسول کے ایک طریقے سے، اور حضرت علی یہ بھی بچے ہی کی طرح تھے، ان دونوں ہی سے بات کی۔ پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے بات کی کہ عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے گھرانے میں سوائے دیانت کے، امانت کے اور کچھ بھی نہیں پایا، خیر ہی خیر ہے۔ حضرت علی کے پاس گئے تو حضرت علی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ہم سے پوچھنے کے بجائے وہ گھر کے اندر ایک نوکرانی ہے، خادمہ ہے بریرہ، اس سے معلوم کر لیجئے، مردوں کے مقابلے میں عورتیں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلوایا اور ان سے پوچھا بریرہ کیا تو جانتی ہے، تو مانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سچ سچ بتانا، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، اگر تو نے مجھ سے ذرا بھی جھوٹ بولا تو اللہ تعالیٰ مجھے وحی کے ذریعے بتا دے گا۔ یہ بتا تو نے عائشہ کو کیسا پایا؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو اتنی سیدھی سادی ہے کہ آٹا گوندھ کے سو جاتی ہے، بھول جاتی ہیں اور سو جاتی ہیں اسی بھول میں، اور بکری کا بچہ آ کر کے آٹا کھا لیتا ہے، اتنی غافل ہے۔ جب یہ اتنی سیدھی اور اتنی غافل ہے تو دنیا کی چالاکیوں کا اور ان باتوں کا ان کو کیا علم ہوگا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جب مشورہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منافقین کی حرکت سے پریشان تھے اور مدینہ کے اندر یہ باتیں چل رہی تھیں۔ اللہ کے رسول ممبر پر تشریف لے گئے، مسجد کے اندر صحابہ کرام جمع تھے اور آپ نے اس وقت اعلان کیا کہ کون ہے جو اس وقت میں میری مدد کرے اس شخص کے مقابلے میں جو میرے گھر والوں کے مقابلے میں اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انصاری میں 2 قبیلے تھے نا، انصار میں اوس اور خزرج، تو اوس کے سردار سعد بن عبادہ یہ کھڑے ہو گئے، ان کا درجہ بڑا ہے۔ انصار میں یہ سب سے بڑے سمجھے جاتے تھے، جیسے کہ مہاجرین میں ابو بکر صدیق سمجھے جاتے تھے۔ ان کی ہر بات ایسی ہوتی تھی کہ کسی بھی موقع پہ ابو بکر صدیق ادھر سے کھڑے ہوتے تھے اور انصار میں سے سعد بن عبادہ کھڑے ہوتے تھے، ان کا درجہ بہت، سعد بن عبادہ جو ہے وہ خزرج میں سے ہیں، معافی چاہوں گا، سعد بن معاذ ان کا درجہ بڑا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ الفاظ سنے تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم اس حالت میں آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر کسی شخص نے اس قسم کی کوئی بات کی ہوگی، اگر وہ اوس میں سے ہوگا تو ہم اس کی گردن مارنے میں جلدی کریں گے، دیر نہیں کریں گے، اور یا رسول اللہ یہ جو ہمارے بھائی خزرجی بیٹھے ہوئے اگر ہم نے پایا کہ وہ اس طریقے کی باتیں کرنے والا خزرج میں سے تھا تو یا رسول اللہ اس کی گردن بھی ہم ماریں گے۔ تو ادھر سے سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے کہ اوس کی گردن تم کیوں مارو گے، اوس والوں کو تم کیوں قتل کرو گے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر انہوں نے اوس اور خزرج کا معاملہ الگ الگ، یہ میرے منہ سے نکل رہا ہے غلط، تو سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے کہ خزرج والوں کو تم کیوں مارو گے، خزرج والوں کو تم کیوں جو ہے قتل کرو گے؟ مطلب یہ تھا کہ اگر خزرج والوں میں ہم ایسا کوئی بندہ پائیں گے تو تم سے پہلے ہم اس کی خود گردن مار دیں گے، خود کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ادھر سے اسید بن حذیر کھڑے ہو گئے، سعد بن معاذ کے بھائی، کہ ہاں خدا کی قسم اگر تم نے ایسے کسی شخص کی گردن مارنے میں دیر کی تو ہم دیر نہیں کریں گے۔ اس بات کے اوپر دونوں میں اوس اور خزرج میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی اور مسجد میں ایک شور مچ گیا اور ایک ادھم مچ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور آپ نے صحابہ کرام کو سمجھایا بجھایا، اور لڑائی جھگڑا ایک طریقے سے جو ہونا تھا وہ ٹل گیا، لڑائی نہیں ہوئی۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ 1 مہینہ گزر گیا، آسمان سے کچھ نازل نہیں ہوا، اور میرے آنسو اس 1 مہینے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے، سوکھے ہی نہیں میرے آنسو، میں روتی رہی۔ ایک عورت بھی انصار میں سے آئی، وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ میرے پاس آئے، مہینہ گزر گیا تھا، میرے پاس آئے اور آ کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ کہتی ہے کہ پورے اس 1 مہینے میں اللہ کے رسول میرے قریب نہیں آئے تھے، میرے پاس آ کر کے نہیں بیٹھے تھے، اب آ کر کے بیٹھے اور آ کر کے مجھ سے کہنے لگے عائشہ جو بھی بات ہے تم بتا دو، جو بھی بات ہو تم کہہ دو، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ عنقریب آسمانوں سے تمہارے لیے وحی نازل فرما دے گا، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو اما عائشہ کہتی ہے کہ بس لاڈلی تھی نا،
اس موقع پر تو انہوں نے اور زیادہ لاڈ دکھایا، اور یہ الفاظ سن کر کے رونا بھی آتا ہے۔ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے بارے میں اتنی باتیں ہوئی ہیں پورے مدینے کے محلے میں میرے اس ٹاپک پر کہ میرا کچھ کہنا بیکار ہے، اگر میں کچھ کہوں گی تو آپ لوگ مانو گی نہیں۔ ہاں، اس ٹاپک پر اتنی زیادہ میرے متعلق باتیں ہوئی ہیں کہ اگر میں خدا نہ خواستہ میں نے اس جرم کو کیا تو نہیں ہے، لیکن اگر میں زبان سے کہہ دوں کہ ہاں میں نے کیا تو یہ بات فوراً مان لی جائے گی۔ یا رسول اللہ میں آپ کچھ نہیں کہوں گی، میں انتظار کروں گی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا نازل فرماتا ہے۔ اور کہتی ہے کہ یہ بات کہنے کے بعد میرے آنسو بالکل سوکھ گئے، اب میں نے رونا بند کر دیا اور جا کر کے بڑے اطمینان سے تسلی سے میں اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میرے والد صاحب ابو بکر بھی موجود تھے، میری والدہ بھی موجود تھی، اور اسی کمرے میں میرے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی موجود تھے۔ کہتی ہے کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے میرے حق میں کوئی نہ کوئی حکم ضرور نازل فرمائیں گے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ قرآن بنا کر کے نازل کر دیا جائے گا، اور قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، اور نمازوں کے اندر لوگ اس کی تلاوت کریں گے، میری بے قصوری نازل ہوگی۔ کہتی ہے کہ ابھی میں یہ کہہ کر کے اپنے بستر پر تھی کہ ایک دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وحی کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ سخت سردی تھی، مدینہ کے اندر ٹھنڈ کا موسم تھا، اور ٹھنڈی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تھی تو پسینے چہرے پر آ جایا کرتے تھے، موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگ جاتے تھے۔ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ادھر وحی آ رہی تھی، ادھر میرے والد صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پورا گھر، خاص طور سے میرے والد صاحب ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں آسمانوں سے کیا نازل ہوگا، اور جو بھی نازل ہوگا وہ قیامت تک کے لیے نازل ہوگا، پتہ نہیں کون سا حکم آ جائے۔ تو کبھی گھبراہٹ میں میرے والد صاحب جو ہے ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتے تھے تو گھبرا جاتے تھے، وہی نازل ہو رہی ہے، اور کبھی میری طرف دیکھتے تھے تو میرے چہرے پر جو سکون اور اطمینان تھا اس کو دیکھ کر کے ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر بھی سکون آ جاتا تھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی وہی ختم ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور مسکرا کر میری طرف کہا ابشری یا عائشہ، اے عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری برات نازل فرمائی، تیری بے قصوری نازل فرمائی آسمانوں سے۔ کہتی ہے کہ یہ الفاظ جیسے اللہ کے رسول نے فرمائے، میری والدہ نے مجھ سے کہا اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو، تو اما عائشہ کہتی ہے میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں تو اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے ان پر آسمانوں سے میرے لیے برات نازل فرمائی، میری بے قصوری آسمانوں سے جس نے نازل فرمائی ہے، نہیں اللہ تعالیٰ نے، میں ان کا شکریہ ادا کروں گی، ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ لاڈلی تھی، جیسے کہ میں نے بتایا، اس طریقے سے لاڈ دکھائے، ایسی باتیں کہیں۔ دراصل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بالکل وہی الزام لگا جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا تھا، ان پر الزام لگایا تھا ان کی قوم نے، اور یہاں الزام لگایا مدینہ کے منافقوں نے، اور دونوں ہی کی بے قصوری، دونوں ہی کی برات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل فرمائی، اور دونوں ہی کی بے قصوری کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اما عائشہ کا بھی اور حضرت مریم کا بھی۔ بہرحال یہ جو مستح تھے، ان میں کچھ اور لوگ بھی تھے جو، کیونکہ منافقین تو یہ بات کھلم کھلا کہہ رہے تھے، کچھ بھولے بھالے صحابہ کرام بھی تھے جن کی بس اپنے بھولے پن میں منافقوں کی باتوں میں آ گئے، جیسے کہ حسان بن ثابت بڑے زبردست شاعر تھے، اللہ کے رسول کی شان میں بڑے زبردست قصیدے اور انہوں نے الفاظ کہے، شاعری کہی ہے، یہ بھی باتوں میں آ گئے تھے۔ اور مستح یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، نہیں خالہ زاد بھائی تھے، کزن برادر تھے ابو بکر کے، اور غریب تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی مدد کرتے تھے فائنینشلی، ہر مہینے یا جو بھی ہو ان کے لیے راشن وغیرہ بھیجتے تھے، پیسے بھیجتے تھے۔ اس کے باوجود کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی مدد کرتے، انہوں نے انہی کی بیٹی کے بارے میں اس قسم کی باتیں کہیں، بھولے پن میں ہی کہیں، لیکن باتوں میں آ گئے، لہٰذا حسان بن ثابت کو اور اسی طریقے سے ان کو مستح کو، اور ایک صحابی ہو رہے ان کو، 2-3 صحابہ کو کوڑے لگائے گئے، مارا گیا، 80 کوڑے لگائے گئے۔ جو سردار تھا منافقوں کا، سردار عبداللہ بن ابی، اس کو نہیں مارے گئے کیونکہ اس کے بارے میں پتہ تھا سب کو کہ یہ ہے منافق، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ بعض روایتوں کے اندر آتے ہیں اس کو بھی کوڑے مارے گئے، اور قرآن مجید کے اندر ایسے زبردست الفاظ ہیں، وہ 18ویں سپارے میں غالباً سورہ نور کے اندر ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، پوری آیت ہے کہ جن لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی وہ بے فکر نہ بیٹھے، ان کے لیے بڑا زبردست عذاب ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس بات کو سن کر یہ نہیں کہ اس کو کاؤنٹر کیا ہو، ان باتوں کو سن کر فوراً جواب دیتے بلکہ خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب آیا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، کہ ان باتوں کو سننے کے بعد تم لوگ خاموش کیوں رہے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ سبحانک اللہ تعالیٰ پاک ہے، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ تم لوگوں کی خاموشی بھی اچھی نہیں تھی، تم لوگوں نے خاموش ہو کر کے اچھا نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مستح کو جو مدد وغیرہ بھیجتے تھے وہ بند کر دی۔
کہ اس نے میری بیٹی کے تعلق یہ باتیں کری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، پہلے جیسا معاملہ کرو، اور مسکینوں کو، ان لوگوں کو جو دیتے ہو وہ دیتے رہو، اس کو کنٹینیو کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تم ان کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اولو الفضل کہہ کر ابو بکر صدیق کو یہاں پہ خطاب کیا گیا، کہتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا، اور جو وظیفہ اور جو کچھ راشن پانی میں مستح کو بھیجا کرتا تھا پہلے کی طرح بھیجنا شروع کر دیا، بلکہ اس میں اضافہ کر دیا، بڑھا کر کے بھیجنا شروع کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرے۔ تو یہ وہ معاملہ تھا واقعہ افک جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا اس کو نازل فرمایا، اور اس کو پڑھنا چاہیے قرآن مجید کے اندر 18ویں سپارے میں، شروع کے اندر ہی ہے یہ، شروعات کے کچھ ایک آدھ دو رکوع کے اندر ہی ہے، اور بڑا زبردست واقعہ ہے۔ معارف القرآن وغیرہ جیسی تفسیر کے اندر اس کی وضاحت دیکھ لینی چاہیے۔ اچھا جی، یہاں سے ایک مسئلہ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ برات نازل ہوئی، بے قصوری نازل ہوئی امی عائشہ صدیقہ کی، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما، پیار کیا اور خوش ہوئے، اس طریقے کی باتیں ملتی ہیں کتابوں کے اندر۔ اور غریب رشتہ داروں کو دینے کا جو مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ولا یعتلی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی کہ دیتے رہو، تو اس سے پتہ چلا کہ غریب رشتہ داروں کو دینے کا حق زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ وغیرہ دیتا ہو، صدقہ دیتا ہو، تو اسے یہ چاہیے کہ باہر دینے کے بجائے اپنے غریب رشتہ داروں کو پہلے دے، اور جو جتنا قریبی رشتہ دار ہو اس کو زیادہ دے، اپنا سگا بھائی ہو تو پہلے اس کو دے، کزن برادر ہو پھر اس کو دے۔ اس طریقے سے جو جتنے دور کا رشتہ دار ہوتا ہے اس کا حق اتنا ہی کم ہوتا ہے، اور جو جتنے قریب کا رشتہ دار زیادہ ہوتا ہے اگر وہ غریب ہو تو اس کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے غفلت اور کوتاہی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقے اور اپنی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کو تو دے دیں، اپنوں کو بھول جاتے۔ یہ بڑی غلط بات ہے دوستو، اس کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اپنوں کا خیال رکھا کرو۔ اس کا ثواب عام طور سے علماء نے فرمایا دینے میں ڈبل ثواب ہے اس کا، غیروں کو دو گے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اپنوں کو دینے سے ثواب ملے گا۔ چلیے اب یہاں پر ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے، واقعہ افک کی جو بات چیت ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار گم ہوا تھا اس پر شروع ہوئی تھی۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا ان کے ہار گم ہونے کا، ایک اور واقعہ ہوا ہے امی عائشہ کا ہار گم ہوا تھا ایک موقع پر۔ وہ فرماتی کہ میرا ہار کھو گیا اور بہت لوگ ڈھونڈ رہے تھے، مل ہی نہیں رہا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر کے سو گئے، اور صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس میں اتنا وقت ہو گیا کہ نماز کا وقت آ گیا، اور وہاں کہیں پانی تھا نہیں، اور تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب تک۔ تو کہتی ہے کہ لوگوں کو نماز کے چھوٹنے کا خطرہ ہونے لگا کہ کہیں نماز نہ چھوٹ جائے۔ میرے والد صاحب ابو بکر صدیق بڑے غصے میں آئے، اور آ کر کے لکڑی ان کے ہاتھ میں تھی، اس سے مجھے اس طریقے سے چبھوئی، میرے ہاتھ میں یا بازو میں کہیں چبھوئی ایک طریقے سے، کہ تیری وجہ سے پہلے بھی تیرا ایک مرتبہ ہار کھو گیا تھا تب بھی دقت ہوئی تھی، اور پھر اب تیرا ہار کھو گیا پھر دوبارہ دقت ہو گئی، تیری وجہ سے کتنی پریشانی ہوں گی ہمیں۔ تو کہتی کہ میرے تکلیف تو ہوئی لیکن میں ہلی نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آرام کر رہے ہیں، اگر میں ہلوں گی تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے اور یہ حالات ہیں، ہار اس طریقے سے مل نہیں رہا، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتیمموا صعیدا طیبا یہ آیت نازل فرما دی۔ اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر اٹھ کر کے کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گھرانہ خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، کہ ان کی برکت سے، ان کا ہار کھونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم قیامت تک کے لیے نازل فرما دیا، جو ساری دنیا کی آسانی کے لیے موجود ہے، کہ جب کبھی بھی پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ اس طریقے سے خوش ہو رہے تھے، اور جب قافلہ وہاں سے جانے لگا، اونٹ کھڑا ہوا تو امی عائشہ کا اونٹ وہی، اس اونٹ کے نیچے اس کا وہ ہار تھا امی عائشہ کا، تو وہ ہار بھی مل گیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔